سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، اور اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر تکبر نہیں تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا ہوئی، ایک ایسی مثالی حکومت تھی کہ اس سے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ بعد میں، اس کے باوجود آپ ہمیشہ سر جھکا کر چلتے تھے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ انسان کو جتنا کچھ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے لیکن اکڑ نہ آئے۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر 4 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام۔ یہ 4 نبی ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور اس آزمائش کے اندر انہوں نے مثالی صبر کا مظاہرہ فرمایا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ تو ضرب المثل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے منتخب، میرے چنے ہوئے بندے تھے، برگزیدہ ہستیاں تھیں جنہیں میں نے نبی بنایا، لیکن ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی رہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال کے اندر بھی رکھے، اگر زندگی کے کسی موڑ پر کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے، بیماری کی شکل میں یا کوئی پریشانی کی شکل میں کوئی آفت آ جاتی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے شکوے نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنی اچھی حالت کو دیکھے کہ جب میں خوشحال تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتا تھا، آج شکوہ کیوں کروں اس رب کا جس نے اتنا کچھ پہلے عطا کیا تھا؟ اب میں صبر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، اور اس دوران ایک مرتبہ یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا دنیا سے نوازا تھا کہ آپ کے پاس ہزاروں اونٹ، ہزاروں بھیڑ بکریاں اور بہت زیادہ باغات،
کافی زمینوں کے مالک تھے، کافی سارے غلام باندیاں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب آزمائش آئی تو کچھ بھی نہیں رہا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایوب نے صبر کا مظاہرہ کیا تو ہم نے کچھ رکھا نہیں اپنے پاس، ایک آزمائش تھی، آزمائش کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ لیا تھا سارا کچھ پھر دیا، اس سے بڑھا کر دیا۔ تو اگر زندگی کے کسی موڑ پر ایسے حالات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دن ہوتا ہے تو پھر رات بھی ہوتی ہے، رات آ جائے تو پھر دن بھی آتا ہے، زوال ہے تو پھر کمال بھی ہے، کمال ہے تو پھر زوال بھی ہے۔ یہ عروج زوال کی تو کہانی چلتے ہی رہتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، اس کی رحمت پر امید رکھے، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اچھے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، تنگی کا زمانہ آ گیا تو بس صبر کر لے۔ ہر ایک مومن، ہر ایک مسلم سے یہی کچھ مطلوب ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر دیا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی ندا کو قبول کیا، ہم نے ان کی بات سنی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، پس ہم نے کھول دی وہ تکلیف جو اس کے ساتھ تھی۔ وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے عطا کیے اس کے اہل، اس کے گھر والے، ومثلہم معہم، اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی، رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت اور یاد دہانی تھی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل، اور ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور ادریس علیہ السلام کو، اور ذوالکفل علیہ السلام کو، کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ صالحین میں سے تھے، نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، کل کتنے بچے ہو گئے؟ 10 بچے۔ 10 بچے تھے اور 2 میاں بیوی، کل کتنے ہو گئے؟ 12۔ ان کے پاس جو اونٹ تھے ان کی تعداد ہزاروں میں لکھی ہے، جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ بے شمار، کافی زمینوں کے مالک تھے جہاں پر باغات ہی باغات تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود ان کی زندگی یوں گزر رہی تھی کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو پھر مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اتنی دنیا ہونے کے باوجود اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے، جو بھوکے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے، جن کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان کے کپڑے عطا کرتے تھے، یعنی کہ بہت سخی تھے اللہ کے نبی جو تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو شیطان ہے نا، یہ بڑا لعین ہے، شیطان کی وجہ سے آپ کے اوپر آزمائش آئی۔ شیطان نے کہا اے اللہ، یہ جو ایوب اتنا تیرے شکر بجا لاتا ہے نا، یہ سارا کا سارا یہ دنیا کا چکر ہے، یہ فراوانی ہے، اگر اس کے پاس اتنی دولت نہ ہوتی نا پھر میں دیکھتا کیسے کہتا الحمدللہ الحمدللہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ سارا کا سارا ظاہر سی بات ہے، ہزاروں اونٹ ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، باغات ہیں، ہر طرف پھل ہی پھل آ رہے ہیں، جس کے پاس اتنا اناج آئے گا تو وہ روئے گا؟ اس نے تو خوشحال ہی رہنا ہے،
اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کے پاس اگر سارا کچھ نہ ہوتا نا تو کبھی بھی ایوب ایسا شکر گزار بندہ نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان لائن تو جھوٹ بولتا ہے، میرا ایوب ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا ہے۔ شیطان جو ہے اس کا کام ہی اللہ تعالیٰ کی بات کا الٹ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نیک ہستیاں برگزیدہ ہستی ہیں ان کو آزمائش کے اندر ڈلوانا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرا ایوب ایسا نہیں ہے، آزمائش کے اندر مبتلا فرما دیا۔ آزمائش یوں آئی کہ ایک جگہ پر دعوت میں گئے ہوئے تھے، ان کے بچے میاں بیوی نہیں تھے، سارے کے سارے بچے گئے ہوئے تھے دعوت پہ، جہاں پر بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے، وہیں پر چھت گری اور 10 کے 10 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی کہ کل بچے تھے 10۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیمار ہوا اس کا علاج کراتے رہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو بندہ ذہن بنا لیتا ہے، ایسا ایسا اللہ اس کا ذہن بنا دیتا ہے کہ شاید یہ نہ بچے، شاید کہ یہ مر جائے۔ یعنی کہ ذہنی طور پر نا انسان تیار ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو یا اس کو کوئی پیارا بیمار ہو جائے۔ ایک دم سے جب ٹھیک ٹھاک بچہ ہو اور وہ بھی جوان ہو، اچانک خبر آیا کہ جی وہ تو گیا، ماں باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک دو نہیں، جتنے تھے سارے گئے۔ اب بچے جب سارے کے سارے چلے گئے، ایوب علیہ السلام نہ روئے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ شکوہ کیا، اور کہا یا اللہ جس حال میں تو خوش اس حال میں میں خوش۔ تیری امانت تھی، تو نے دی تھی، تو نے واپس لے لی۔ جب تھی تیری امانت، میرے تو اس کے اوپر حق ہی نہیں تھا۔ اب اس پر شیطان سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اچھا اسے تو پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اچانک کیا ہوتا ہے کہ طوفان آتا ہے، اس طوفان کے ساتھ جو باغات تھے وہ سارے کے سارے ختم۔ پہلے بچے چلے گئے، اس کے بعد پھر مال چلا گیا، اس کے بعد پھر جانوروں کے اندر کچھ بیماری آ گئی، اور کچھ جو چور تھے، ڈاکو تھے، وہ آئے اور وہ کوئی بکریاں لے کے جا رہا ہے، کوئی اونٹ لے کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ جو 7 جوان بیٹے تھے وہ سنبھال رہے تھے نا، کاروبار تو وہ سنبھال رہے تھے۔ جب وہ چلے گئے کوئی اور سنبھالتا ہے؟ مثال مشہور ہے، نوکر کبھی کما کے دیتا ہے؟ اپنے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہ اپنا سمجھتے ہیں۔ جو ملازم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی نفع و نقصان ہو، میں نے تو وقت پورا کرنا ہے۔ جب اپنے چلے گئے، سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا، تو اس طریقے سے وہ جو بھی مال تھا، کبھی کوئی لے کے جا رہا ہے، کبھی کوئی، سارا کا سارا مال ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ لے کر بھاگ گئے اور کچھ مر گیا۔ باغات بھی گئے، بچے بھی گئے، جانور تھے وہ بھی گئے۔ اب باقی بچا کیا؟ میاں بیوی بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اچانک آپ بیمار ہو گئے، بیماری ایسی کہ جذام کی کوڑ کی بیماری، سوائے آپ کی زبان کے سارا کا سارا جسم اس سے متاثر ہو گیا، اور جسم کے اوپر ایسے زخم ہو گیا جس کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور راکھ اپنی جو ہے نا جسم کے اوپر ملتے رہتے تھے، سارا دن رات بس وہ راکھ اپنے اوپر ڈالتے رہتے تھے، یا راکھ کے اوپر لیٹتے تھے بھی کچھ دیر کے لیے آرام آ جائے۔ اور جو اپنے تھے وہ سارے کے سارے غیر بن گئے۔ ہر دور کے اندر اپنے تو پیسے کے ہوتے ہیں۔ اب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سارے بہن بھائی کہتے ہیں جی یہ ہمارا اچھا بھائی ہے، اس کے حالات برے ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں جی میں آج تمہارے گھر آ رہا ہوں بچوں کو لے کے، تو کہتے ہیں ہم تو گھر پر ہی نہیں ہیں۔ ہوتا تو وہی بھائی ہے، پیسہ تھا تو بھائی پیارا لگتا تھا، اب پیسہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو کہیں جا رہے ہیں، ہم تو گھر پر بھی نہیں ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، جو اپنا خاندان تھا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ جو قریب آتا تھا تو وہ بدبو آتی تھی، زخم کو دیکھتے تھے نا تو اس سے پھر ان کو کراہت محسوس ہوتی تھی۔ اس سارے عرصے کے اندر جو آپ کے ساتھ باوفا رہی وہ آپ کی بیوی تھی، جس نے خوب خدمت کی، یہاں تک کہ جب کچھ بھی نہ رہا تو لوگوں کے گھر جا کر مزدوری کرتی تھی، اور جو ملتا تھا وہ لا کر ان کو پہلے کھلاتی تھی، بعد میں خود کھاتی تھی۔
خدمت کرتی رہی یہاں تک کہ 1 سال 2 سال 3 سال جب کافی سال گزر گئے تو آپ کی اہلیہ محترمہ کہنے لگی اے ایوب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، یا اللہ مجھے تو ٹھیک کر دے۔ ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے، 70 سال تک میں ٹھیک ٹھاک رہا، آج اگر 2-4 سال ہو گئے میں بیمار ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ 70 سال تک بھی اگر بیمار رہوں پھر بھی میرا منہ نہیں بنتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں کہ مجھے ٹھیک کر۔ 70 سال تک بھی بیمار رہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تو مجھے ٹھیک کر، 70 سال ٹھیک بھی تو رہوں۔ اب وہ بیچاری چپ ہو جاتی تھی۔ اب یہ ہے ایمان، یہ ہے پیغمبر کا ایمان، تقویٰ کا جی عالم ہے، شکر گزاری کا جی عالم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ تو ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ تو مجھے شفا دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، نہیں۔ جب 18 سال گزر گئے تو 18 سال کے بعد شیطان تھک گیا، شیطان نے کہا کہ یہ تو ایوب کا صبر تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنا یہ صبر کرے گا اس کا تو مقام رتبہ اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ میں نے تو اس لیے شکایت کی تھی، میں تو بیچ میں اس لیے ٹانگ اڑا رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام صبر نہیں کریں گے، کوئی شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یہ تو ان کے محبت پیار کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب شیطان آ گیا اور سیدھا ایوب کے پاس نہیں آیا، بیوی کے پاس گیا۔ عورتیں بیچاری نے وہ کچی اتنی جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں، اور شیطان کا تجربہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ شروع سے جب آدم کے پاس نہیں گیا تھا، آدم کے پاس گیا تھا کہ بھئی کھا لو درخت کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا چل دفع ہو جا، تو اللہ نے منع کر دیا، تو اما ہوا کے پاس گیا تھا، اما ہوا کو پکا کیا کہ اگر کھا لیا پکے پکے جنت میں رہو گے، عیش کرو گے، میری بات مان لو۔ اما ہوا نے پھر آدم کے کان بھرے، کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ قسمیں کھا رہے، دیکھ، تو آدم بھی قسم کی بات میں آ گئے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر بھی اس نے وہی کام کیا کہ پہلے یہ دیکھا کہ ایوب کے پاس جاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کام اور خراب ہو جائے، تو آپ کی بیوی کے پاس گیا، کہنے لگا میرے پاس علاج ہے، علاج کر دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تو نے یہ کہنا ہے کہ اس حکیم نے مجھے ٹھیک کر دیا، پیسے بھی نہیں لیتا، کچھ معاوضہ بھی نہیں لیتا، اتنی سی بات ہے کہ وہ میرا نام تو ہو نا، پتہ تو چلے کہ ہاں بھی حکیم سے بڑے اچھے ہیں، حکیم نے ٹھیک کر دیا۔ وہ عورت بات سمجھی نہیں ہے، حضرت ایوب کے پاس جا کر یہ بات کی کہ ایسے ایسے ایک حکیم ہے، کچھ لیتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا خالی میرا نام ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام رونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، وہ شیطان لعین ہے، وہ ہمارا ایمان ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اگر میں پیغمبر ہو کر یہ کہہ دوں کہ اس حکیم نے مجھے شفا دی تو میرا ایمان کہاں رہے گا؟ اللہ دے سکتا ہے، میں اس سے نہیں مانگتا ہوں، تو میں شیطان کو کہوں گا؟ آپ ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا ابھی تو میں چل پھر بھی نہیں سکتا، تو یہ 100 کوڑے ماروں گا، 100 ڈنڈے ماروں گا۔ وہ بیچاری اور پریشان ہو گئی، ایک تو ٹھیک بھی نہیں ہوتا، اگر ٹھیک ہو گیا تو اب 100 ڈنڈے میری جان پر برسائے گا۔ تو اس موقع پر ابھی تو آپ پریشان بیٹھے تھے، اس دوران پھر آپ کے سگے بھائی وہ آئے پتہ کرنے کے لیے، اور وہ دو تھے آپس میں کہنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا اس نے، یہ جو بیٹے چلے گئے، بیٹیاں چلی گئی، باغات چلے گئے، جانور چلے گئے، اور بیمار ہو گیا، ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا، لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ کیا، پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ آج کل اپنے اسی قسم کی بیمار پرسی کرتے ہیں نا، ایسے کرتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں بیمار پرسی کرنے کے لیے، اور بیٹھے بیٹھے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ فلانا نہیں تھا فلانے محلے میں، وہ بھی ایسے بیمار ہوا تھا، تیسرے دن مر گیا تھا، یہ حوصلہ دینے آئے بیٹھے ہیں۔ بیمار سمجھتا ہے جی بات تو میں نہیں بچتا، بس وہ جو کہہ رہے ہیں تیسرے دن، میں تو ابھی 7 دن پھر بھی نکال گیا ہوں۔ تو اس قسم کے عقل مند ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کی کہ لگتا ہے کہ بہت بڑا گناہ کیا،
ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، لیکن بھائی جب یہ بات کر رہے تھے تو آپ کا دل دکھ رہا تھا، تو ادھر شیطان والی بات، ادھر اپنے بھائیوں کی یہ بات تانے، یہ سن کر پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور جو شکایت کی تو وہ بڑی عجیب شکایت ہے، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جو جسمانی تکلیف ہے اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، جو میری روح کو تکلیف پہنچی ہے کہ شیطان اب میرے گھر میں آ گیا، میری بیوی کے پاس شیطان پہنچ گیا ہے، میرے ایمان کے اوپر وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، میری روح تڑپ گئی ہے، بس یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جسمانی تکلیف تو 70 سال تک بھی دے کے رکھتا تو میں پھر بھی صبر کرتا۔ بس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ دیکھو میرے ایوب کا صبر دیکھو۔ پھر اللہ نے پتہ کیا حکم دیا، اللہ فرماتے ایسا کر، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی زمین پر مارو۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی بیوی گئی تھی کسی کے گھر کام کرنے کے لیے، 70 سال کی عمر کے اندر تو آپ بیمار ہوئے، 18 سال یہ گزر چکے تھے، اتنے بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کچھ بیماری کا حملہ تھا، اتنے کمزور ہو چکے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ اب وہ تو تھی نہیں، اللہ نے حکم کیا دیا کہ اپنا ایڑی تھوڑی سی مارو زمین پر۔ جب ایڑی ماری تو وہیں سے چشمہ ابلا، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نہانا بھی ہے اور اس کو پینا بھی ہے۔ جیسے نہائے، جیسے وہ پانی پیا، اللہ کی قدرت بالکل ایسے ہو گئے جیسے بیمار ہوئے نہیں تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور بڑھاپا سب کچھ ختم ہو گیا، جیسے بالکل جوان ہوتے ہیں ایسے بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک لباس اتارا کہ یہ پہن لو، جنتی لباس پہن کے ٹھیک ٹھاک تندرست ہو کر جب بیٹھے تھے، اہلیہ محترمہ جب آئی تو آ کر پوچھا کہ یہاں پر ایک بزرگ تھے بیمار، وہ کہاں چلے گئے؟ نے کہا کہ بھئی وہ تو میں ہوں۔ کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، آپ کدھر سے آ گئے؟ وہ تو اتنے زیادہ بیمار تھے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ بڑا یقین دلائیں کہ میں ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا میں کیسے مان لوں؟ پھر ساری کی ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے میں نے اللہ تعالیٰ سے آج دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ خوش ہو گئی، خوشی سے رونے لگ گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرما دیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ تکلیف ہم نے ختم کر دی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تکلیف ہم نے ختم کر دی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کے گھر والے بھی دیے اور اس جیسے ان کے ساتھ اور بھی دیے۔ یہ قرآن کی بات ہے نا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ایوب تیرے وہ بیٹے، وہ تیری بیٹیاں وہ جنت کے اندر پھر رہے، اور اگر چاہو تو یہیں سے بیٹھ کر ان کا نظارہ بھی کر لو، دیکھ لو، اگر آپ کہو تو انہی کو تیرے پاس واپس بھیج دوں، دنیا کے اندر پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جائیں گے، تیرے گھر دوبارہ واپس آ جائیں گے، اور اگر کہو تو اتنے اور انہی جیسے اور بھی دوں، اس کے ساتھ ان کو ڈبل بھی کر دوں، 10 کے 20 کر دوں۔ اب آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں۔ حضرت ایوب نے عرض کیا اللہ بس ٹھیک ہے، وہ جنت میں جو مزے کر رہے ہیں ان کو جنت سے نہ نکال، بس مجھے اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنے اور بھی ساتھ دیے۔ بچے واپس آ گئے، صحت واپس آ گئی، جوانی واپس آ گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ آپ نے جب اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اب اتنا تجھے ہرس ہو گیا ہے؟ ایوب عرض کرتے ہیں اللہ تیری رحمت ہے، جتنی بھی ہو تھوڑی ہے، تو میں برسا رہا ہوں، جب خود ہی تو برسا رہا ہے تو تیری رحمت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟
سونا ہی سونا ہو گیا، پھر وہی جانور، پھر وہی زمین آباد. تو اللہ فرماتے ہیں رحمتا من عندنا، یہ ہمارے خزانے سے رحمت ہے ایوب کے لیے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا، شان والا رب ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا. کسی انسان کے پاس زیادہ ہے تو وہ گھمنڈ نہ کرے، اگر چلا جائے تو مایوس نہ ہو. وہ چاہتا ہے تو بادشاہ کو گدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو گدا کو بادشاہ کر دیتا ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی مرضی ہے. غریب ترین انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، امیر ترین کو در در کی ٹھوکریں اور بازاروں کے اندر بھیک مانگتے دیکھے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کسی انسان کو بھی ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج اس کے پاس دولت ہے تو دولت کے نشے کے اندر وہ اندھا ہو کر پھرتا ہے. یہ جب جانے لگتی ہے تو بتاتی نہیں ہے، اور جب آنے لگتی ہے پھر بھی نہیں بتاتی. ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ تو بیچارہ بھوکا ہے، کنگال ہے. جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو وہ اسی طریقے سے دے دیتا ہے. اب اس واقعے کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک بندی گزری ہیں. انہوں نے ایک نوجوان کو تقریباً 20-25 سال کا تھا، اس کو دیکھا کہ اس نے نا اپنے سر کے اوپر نا وہ کپڑا ایک پٹی باندھ رکھی تھی. جیسے کہ آج کل اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا جس کے سر میں درد ہوتا تھا نا تو وہ پٹی باندھ لیتے تھے. رابعہ بصریہ نے جب وہ پٹی دیکھی تو کہا بیٹا ادھر آؤ، پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس نے بتایا جی سر کے اندر بہت شدید درد ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ شکوے کی پٹی ہے. کس چیز کی پٹی ہے؟ شکوے کی. 25 سال تیری عمر ہے، 25 سال تک تو ٹھیک ٹھاک رہا، کبھی شکر کی پٹی تیرے ماتھے پر کسی نے نہیں دیکھی. آج اگر تیرے سر میں تھوڑا سا درد ہی کیا ہوا، شکوے کی پٹی لے کر پھر رہا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ شکوے کی پٹی نہ لگاتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اس پر صبر کر لیتا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا. تو کتنی معرفت کی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ ہم شکوے کی باتیں تو ایسے کھلے عام کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دیتا ہے تو شکر کرتے ہمیں موت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام یہ بھی صبر کرنے والے تھے. ان کا صبر تو مثالی ہے کہ جب ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خواب میں حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے اللہ نے حکم دیا کر دے، کر دے. اور ساتھ یہ بھی کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں نے چیخنا چلانا نہیں ہے، کاٹ دے میری گردن. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اسماعیل کا صبر ہے. ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل یہ دونوں بھی پیغمبر تھے، اور جو ذوالکفل ہیں کفالت والے، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت لے لی تھی. کسی بندے کی ضمانت لے بیٹھے اور وہ بندہ نہ آیا، اس کی ضمانت کے جرم کے اندر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. 14 سال تک جیل میں رہے. کتنا عرصہ؟ ضمانت اس چیز کا نام ہے. آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی معاملات آئے تو ہم کہتے ہیں جی میں ضامن ہوں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تیرا ٹھیکیدار ہوں، میں نے تو صرف بات کی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہی زبان ہی تو ہے، اسی کے ساتھ ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہم کافر ہوتے ہیں. اسی زبان کی برکت سے تو سارا نظام چل رہا ہے. لیکن آج کل ہم بات منہ سے نکال کر اس کے بعد بھی جب مکرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں نے تو ویسے بات کی تھی. مسلمان جو بھی بات کرتا ہے اللہ کے ہاں لکھی جاتی. دنیا کے اندر ہم جتنی بھی چکر بازیاں کریں لیکن اللہ کی عدالت کے اندر کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اب اللہ کے نبی ذوالکفل بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یار میں نے تو بات کی، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، وہ جو بھاگ گیا مجرم تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے زبان کی ہے، جو اس کی سزا تھی مجھے دے دو. 14 سال تک آپ جیل کے اندر رہے لیکن اف نہیں کیا، صبر سے کام لیا.
آج قرآن کے اندر ان کے صبر کا تذکرہ ہے، تعریف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صابرین میں سے تھے، جو صبر کرتا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرما دیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک تھے، صالحین میں سے تھے۔ ہر ایک عمل کا جو اجر ہے اتنا ہی ہے جتنا اس نے کیا، یعنی کہ نماز پڑھی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنا اس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا ہی اس کو دے گا، یا اس سے کچھ بڑھا کر دے گا، 10 گنا دے گا یا 100 گنا دے گا۔ صبر ایک واحد ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا نہیں ہے، ان کو میں نے بے حساب دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی دکھ تکلیف ہو، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم شکوے نہ شروع کر دیں، بلکہ اللہ کے نبیوں کی طرح ہمارا بھی وہی طرز عمل ہو کہ ہم صابر بن جائیں۔ جس نے شکر اور صبر دو باتیں سیکھ لی جو کہ بہت ہی پیاری باتیں ہیں، بس وہ سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان کے اندر وہ کامیاب ہے۔ اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔